السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں کا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ کوئی عام گاؤں نہیں تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں وقت آہستہ چلتا تھا اور خاموشی خود ایک کہانی سناتی تھی۔ مٹی کے گھر تھے، راستے تنگ تھے اور سنہری کھیت جن پر ڈوبتے سورج کی روشنی ایسے پڑ رہی تھی جیسے کسی پرانی یاد کو آخری بار چھو رہی ہو۔ یہ گاؤں دور سے پرسکون دکھائی دیتا تھا، مگر اس کی فضا میں کچھ ایسا تھا جو دل کو بے چین کر دیتا تھا۔ شام ڈھلتے ہی گاؤں کی گلیاں اور بھی خاموش ہو گئیں، در و دیوار جیسے کسی آنے والے راز کا انتظار کر رہے ہوں۔ یہاں خاموشی صرف آوازوں کی کمی نہیں تھی، یہ خاموشی کسی آنے والے فیصلے کی گواہ تھی۔ اس گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا، اس کا نام تھا سلیم۔ سادہ کپڑے، آنکھوں میں سوال اور دل میں ایک ایسی آگ جو اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ سلیم دوسروں جیسا نہیں تھا، وہ جو دکھتا تھا اس سے آگے سوچتا تھا۔ اکثر سلیم کھیتوں کے کنارے آ کر بیٹھ جاتا، سر جھکا ہوا، آنکھوں میں الجھن اور ذہن میں سوالوں کا طوفان۔ وہ خود سے پوچھتا تھا، کیا یہی زندگی ہے؟ کیا انسان بس یوں ہی جیتا ہے؟ ہوا فصلوں کو بلاتی اور سلیم بے چینی کی گہری ہو جاتی۔ ایک دن سلیم نے فیصلہ کر لیا، وہ گاؤں کی حدود سے باہر نکل پڑا۔ پیچھے ڈوبتا سورج، سامنے پھیلا ہوا کھلا میدان اور دل میں ایک آواز، کچھ بڑا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ ہر قدم آگے کی طرف نہیں ہوتا۔ اسی راستے پر ایک بزرگ خاموشی سے بیٹھے تھے، سفید داڑھی، سادہ لباس اور آنکھوں میں ایسی گہرائی جیسے صدیوں کی کہانیاں چھپی ہوں۔ لوگ انہیں بابا فرید کہتے تھے۔ بابا فرید نے سلیم کو دیکھا اور سلیم نے بابا فرید کو۔ یہ محض ایک نظر نہیں تھی، یہ دو راستوں کا ٹکراؤ تھا۔ ایک وہ راستہ جو عقل کے نام پر خود غرضی سکھاتا تھا، اور دوسرا وہ جو خاموشی میں انجام دکھاتا تھا۔ بابا فرید نے آہستہ سے کہا، بیٹا، ہر راستہ منزل تک نہیں جاتا اور ہر خاموشی امن نہیں ہوتی۔ کچھ سفر انسان کو منزل نہیں بلکہ آزمائش تک لے جاتے ہیں۔ سلیم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ بولا، بابا، میں خود اپنی راہ بنا سکتا ہوں۔ بابا فرید نے سر جھکا لیا جیسے وہ جواب پہلے ہی جانتے تھے۔ بابا فرید نے دھیمی آواز میں کہا، پھر یاد رکھنا، ایک دن دریا خود تم سے سوال کرے گا۔ سلیم رکا نہیں، وہ آگے بڑھ گیا۔ رات آہستہ آہستہ جنگل پر اترنے لگی، چاندنی میں درختوں کے سائے لمبے ہوتے گئے اور سلیم اندھیرے کی طرف بڑھتا گیا، بغیر یہ جانے کہ اصل امتحان ابھی شروع ہوا ہے۔ کچھ فیصلے فوراً اثر نہیں دکھاتے، مگر جب دکھاتے ہیں تو پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔
جیسے ہی سلیم نے جنگل میں قدم رکھا ہوا بدل گئی، درخت قریب آنے لگے، راستہ تنگ ہو گیا اور خاموشی حد سے زیادہ گہری ہو گئی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو آواز سے نہیں، دل کی دھڑکن سے ڈرایا کرتی ہے۔ نہ پرندوں کی آواز، نہ پتوں کی سرسراہٹ، ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگل سانس روک کر کسی فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ سلیم کے قدم لڑکھڑانے لگے، اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ اکیلا ہے۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑی تو آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دینے لگا۔ کندھے جھکے ہوئے، نظریں چاروں طرف اور دل میں ایک انجانا سا ڈر۔ وہ خود سے بولا، یہ میں کہاں آ گیا؟ چند قدم آگے بڑھا تو راستہ پٹ گیا۔ ایک نہیں، کئی راستے، ہر راستہ اندھیرے میں گم اور کوئی نشان نہیں کہ کون سا درست ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں عقل بھی خاموشی ہو جاتی ہے۔ کافی دیر بھٹکنے کے بعد جنگل اچانک ختم ہو گیا۔ سامنے پھیلا ہوا صحرا، وسیع، خاموش اور بے رحم اندھیرا پیچھے رہ گیا تھا۔ مگر آزمائش اب شروع ہوئی تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا، ریت جل رہی تھی، سانس لینا مشکل تھا اور قدم بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ یہ صحرا صرف جسم نہیں جلاتا، یہ غرور بھی جلاتا ہے۔ ہونٹ خشک، آنکھیں بوجھل اور دل میں مایوسی۔ سلیم کا حوصلہ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ سمجھنے لگا تھا کہ تنہا فیصلہ کتنا بھاری پڑ سکتا ہے۔ اسی لمحے ریت کے اس سمندر میں ایک سایہ نظر آیا، دور، بہت دور، امید یا فریب، یہ سمجھنا مشکل تھا۔ مگر سلیم نے قدم بڑھا دیے۔ قریب پہنچا تو ایک بزرگ سامنے کھڑے تھے، چہرہ دھوپ سے جھلسا ہوا، آنکھیں گہری اور تیز، جیسے انسان نہیں وہ وقت خود کھڑا ہو۔ بزرگ نے سلیم کو دیکھا اور بولے، جنگل میں ڈر نے تمہیں روکا اور صحرا میں غرور نے تمہیں جلایا، اب بتاؤ تم کس چیز کی تلاش میں ہو؟ سلیم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ ریت پر بیٹھ گیا، سر دونوں ہاتھوں میں، آنکھیں نم تھیں اور دل بوجھل۔ یہ پہلا موقع تھا جب سلیم نے مانا کہ وہ غلط ہو سکتا ہے۔ بزرگ نے دور اشارہ کیا، وہاں چٹانوں کے درمیان ایک دریا کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ بزرگ بولے، اگر سچ جاننا ہے تو وہاں تک پہنچو، مگر یاد رکھنا، دریا صرف پیاس نہیں پوچھتا، نیت بھی پوچھتا ہے۔ جب انسان خود کو صحیح سمجھنا چھوڑ دیتا ہے تب ہی سچ کا دروازہ کھلتا ہے۔ جیسے ہی سلیم دریا کے قریب پہنچا تو اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ چٹانوں کے بیچ بہتا ہوا دریا خاموش تھا، مگر اس کی خاموشی میں طاقت تھی۔ یہ وہ دریا نہیں تھا جو صرف پانی بہاتا ہے، یہ وہ دریا تھا جو انسان کو پرکھتا ہے۔ پانی آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا، مگر ہر موج میں ایک انکہی دھمک تھی، جیسے دریا کہہ رہا ہو، میں خاموش ہوں، کمزور نہیں ہوں۔ سلیم نے پہلی بار محسوس کیا کہ اصل خطرہ شور نہیں کرتا۔ سلیم کنارے پر کھڑا تھا، نہ آگے بڑھنے کی ہمت، نہ پیچھے ہٹنے کا دل۔ پانی میں اس کا عکس کانپ رہا تھا، جیسے اس کی اپنی ذات اس سے سوال کر رہی ہو،
وہ بیٹھ گیا، سر جھکا لیا، دل کہہ رہا تھا واپس لوٹ جا، مگر ضمیر کہہ رہا تھا نہیں، اگر اب بھی رک گیا تو ساری زندگی رک جائے گی۔ یہ جنگ باہر نہیں تھی، یہ جنگ اندر تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گاؤں گھوم گیا، خاموش گلیاں، بابا فرید کی نگاہیں، جنگل کا خوف اور صحرا کی تپش، سب ایک ساتھ۔ سلیم نے سمجھ لیا یہ سب راستے اس لمحے تک ہی لانے کے لیے تھے۔ سلیم نے آہستہ سے پانی میں قدم رکھا، ٹھنڈا پانی پاؤں کو چھو کر دل تک اتر گیا۔ یہ قدم آگے کی طرف نہیں تھا، یہ قدم خود کے خلاف تھا۔ دریا نے اسے قبول نہیں کیا۔ پانی تیز ہو گیا، لہریں ٹکرانے لگیں، قدم ڈگمگا گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں طاقت نہیں، سچ درکار ہوتا ہے۔ سلیم کا جسم پانی میں جھک گیا، سانس رکنے لگی، آنکھوں میں خوف ابھرا، مگر دل نے کہا اب جھوٹ کام نہیں آئے گا، یہ آخری حد تھی۔ سلیم نے ہاتھ اٹھایا، نہ کسی انسان کو پکارا، نہ کسی طاقت کو، بس اتنا کہا اگر میں غلط ہوں تو مجھے درست کر دے۔ یہ دعا نہیں تھی، یہ اعتراف تھا۔ اچانک پانی پرسکون ہو گیا، لہریں تھم گئی، دریا خاموش ہو گیا، جیسے کسی نے کہہ دیا ہو اب تم سچ کے قریب ہو۔ سلیم کنارے پر کھڑا تھا، کپڑے بھیگے ہوئے مگر آنکھیں صاف، غرور بہہ چکا تھا اور دل ہلکا ہو گیا تھا۔ یہ وہ سلیم نہیں تھا جو گاؤں سے نکلا تھا۔ دور واپسی کا راستہ نظر آ رہا تھا، سورج نکل رہا تھا اور روشنی نئے سفر کا اعلان کر رہی تھی۔ سلیم نے ایک آخری نظر دریا پر ڈالی اور آہستہ سے مسکرا دیا۔ ہر انسان دریا پار نہیں کرتا، مگر جو خود کو پار کر لے وہی اصل منزل پاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔